السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. مائی نیم از ملک احد. اور ہم ایک ویب ڈیولپمنٹ کا کورس اسٹارٹ کرنے لگے جس میں ہم دیکھیں گے HTML5 CSS بوٹ اسٹریپ جاوا اسکرپٹ اور اینڈ لاسٹ پہ کوئی بھی فریم ورک دیکھ لیں گے اس کا جاوا اسکرپٹ کا جس میں میں آپ کو ریئیکٹ JS کرواؤں گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے HTML5 کے بارے میں کہ HTML5 کا کیا کام ہے، کس لیے استعمال ہوتی ہے ویب ڈیولپمنٹ کے اندر. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے CSS کس لیے یوز ہوتی ہے، کس طرح یوز ہوتی ہے، کس طرح ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے. پھر ہم بوٹ اسٹریپ کے بارے میں دیکھیں گے. اس کے بعد جاوا اسکرپٹ اور لاسٹ پہ ہم ریئیکٹ JS کے بارے میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس پورے ویب ڈیولپمنٹ کورس کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے HTML کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، HTML ہمارے پاس ایک ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے. ٹھیک ہے، ہائپر ٹیکسٹ مطلب کہ ہمارے پاس یہ ہائپر ٹیکسٹ جس طرح ہمارے پاس لنکس وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس. اور اس کے بعد مارک اپ لینگویج آ جاتا ہے، مطلب اس میں ہمارے پاس سیریز آف ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، مطلب ٹیگز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نام دیا گیا ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کا. اس کے بعد ہمارے پاس اس کا جو اسٹینڈرڈ مارک اپ لینگویج فار کریٹنگ ویب پیجز. ٹھیک ہے، اس کو ہم ویب پیجز کریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. HTML ڈسکرائب اسٹرکچر آف اے ویب پیج. یہ آپ کے ویب پیج کے اسٹرکچر کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ آپ کا جو ویب پیج بنا ہوا ہے وہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے، کس طرح اس کو ڈسپلے کروانا ہے آپ کے ویب پیج کے اس کے اوپر، براؤزر کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیریز آف ایلیمنٹس آ جاتا ہے، مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ ٹیگز وغیرہ کا استعمال کرتے ہو. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے HTML ایلیمنٹس ٹیل براؤزر ہاؤ ٹو ڈسپلے دی کنٹینٹ. ٹھیک ہے، HTML کے جو ایلیمنٹس ہیں یا جو ٹیگز ہیں وہ آپ کے براؤزر کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے یا آپ کا جو سارا ویب پیج ہے اس کو کس طرح ڈسپلے کروانا ہے. اس کے بعد HTML ایلیمنٹس لیبل پیسز آف کنٹینٹ سچ ایز دس از اے ہیڈنگ، دس از اے پیراگراف، دس از اے لنک. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا سارا ایلیمنٹس کے اندر جو آپ کنٹینٹ لکھتے ہو یہ سارا اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سمپل HTML ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ کو ٹیگز کا استعمال کر کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جو ایک HTML ڈاکومنٹ ہے جو ایک ویب پیج ہے وہ کس طرح کریٹ ہوتا ہے. سمپل یہ ایک ویب پیج کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ہمارا ایک سمپل ویب پیج ہے. اس طرح سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈاک ٹائپ HTML. ڈاک ٹائپ HTML ہمارے پاس کیا کرتا ہے، یہ آپ کے ویب براؤزر کو بتاتا ہے کہ یہاں سے جو اسکرپٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں سے جو ڈاکومنٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ سارا HTML کے اندر لکھا گیا. اس کے بعد HTML ٹیگ آ جاتا ہے. HTML ٹیگ آپ ایک کہہ لیں کہ ریپر ہے جس کے اندر آپ کا پورا سارا HTML کا جو کنٹینٹ ہے وہ سارا اس کے اندر آتا ہے. اس کے بعد ہیڈ ٹیگ آ جاتا ہے. ہیڈ ٹیگ کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، آپ کا جتنا بھی میٹا انفارمیشن ہوتی ہے، مطلب آپ کا ٹائٹل جو ہے ویب پیج کا وہ سارا آپ اس کے اندر لکھتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد میٹا انفارمیشن آ جاتی ہے، ویو پورٹس کے بارے میں ہر چیز آپ کا ہیڈ ٹیگ کے اندر آتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے باڈی ٹیگ. آپ کا جتنا بھی ویب پیج کے اوپر جتنا کنٹینٹ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا آپ باڈی ٹیگ کے اندر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح مائی فرسٹ ہیڈنگ، مائی فرسٹ پیراگراف، تو یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر باڈی ٹیگ کے اندر یوز کرتے ہیں. ان سب ٹیگس کو میں آگے فردر آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈاک ٹائپ HTML آ جاتا ہے. ڈکلیریشن ڈیفائنز دیٹ دس ڈاکومنٹ از این HTML5 ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ویب براؤزر کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو یہ پیج ہے وہ آپ کا HTML5 کے اندر لکھا گیا ہے. HTML آ جاتا ہے. HTML ایک روٹ ایلیمنٹ جس سے میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ ایک ریپر بھی ایز اے ریپر استعمال کرتے ہو جس کے اندر آپ کا سارا کنٹینٹ آتا ہے. ہیڈ ٹیگ آ جاتا ہے، اس میں ساری میٹا انفارمیشن آتی ہے اباؤٹ HTML پیج. اس کے بعد ٹائٹل ٹیگ آ جاتا ہے. ٹائٹل میں آپ اپنے ویب پیج کا جو بھی آپ نے اپنے ٹائٹل رکھنا ہے وہ سارا آپ کا ٹائٹل ٹیگ کے اندر آتا ہے. اور باڈی ٹیگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا آپ کا کنٹینٹ ہوتا ہے ویب پیج کے اوپر وہ سارا آپ کا باڈی ٹیگ کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے HTML ایٹریبیوٹ. HTML ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں جی ہمارے پاس، جس طرح ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے. اب ٹیکسٹ کے ہمارے پاس کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں، جس طرح وہ بولڈ ہو سکتا ہے، اٹیلک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی کلر ہو سکتا ہے، انڈر لائن ہو سکتا ہے، یہ سارے اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح آپ کے پاس جتنے بھی آپ ٹیگ یوز کرتے ہو ہر ٹیگ کا کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اس کی پراپرٹی ہوتی ہے. تو HTML ایلیمنٹ کین ہیو ایٹریبیوٹس. HTML attributes provide additional information about elements. ٹھیک ہے، تو آپ کے جو ایلیمنٹ ہوتا ہے یا جو آپ کا ٹیگ ہوتا ہے اس کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو بتاتا ہے. اس کے بعد ایٹریبیوٹ آلویز اسپیسیفائڈ ان دی اسٹارٹ ٹیگ. تو آپ کا ہمیشہ یہ جو ایٹریبیوٹ آپ یوز کرتے ہو ہمیشہ اسٹارٹنگ ٹیگ کے اندر یوز کرتے ہو. آپ کو آگے میں ایگزامپل کے اندر بھی بتاؤں گا. ایٹریبیوٹ یوزولی کم ان نیم ویلیو پیئر لائک نیم از اکول ٹو ویلیو.
मतलब ये एक एट्रीब्यूट हमारे पास नेम है, उसकी जो भी वैल्यू आपकी है वो आपने डबल कोट्स के अंदर देनी है। जिस तरह इधर एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि एंकर टैग है, एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है href, मतलब जिसमें आप अपने वेब पेज का या जो लिंक करवाना है अपना उसका लिंक बताते हो। जिस तरह href के अंदर डबल कोट्स के अंदर उसने देखा क्या किया हुआ है www.google.com यूज़ किया हुआ, और उसका जो लिंक का नाम आएगा वो आ जाएगा विजिट गूगल। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो आपके पास ये वाला जो लिंक होगा आपको इस साइट के ऊपर ले जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था HTML के बारे में, ठीक है। इसमें हम HTML5 पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि पिछले जो HTML4 था उसमें और HTML5 में क्या डिफरेंस है, क्यों कौन कौन से नए टैग्स ऐड किए गए हैं HTML5 के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ तक था, ठीक है। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको एज सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो लास्ट पे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।